السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں شعر نمبر 2 کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 2 کیا ہے؟ شعر نمبر 2 یہی ہے: حیران ہے لب بستہ ہے دلگیر ہے غنچے، حیران ہے لب بستہ ہے دلگیر ہے غنچے، خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے۔ الفاظ کے معنی کی طرف آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں۔ حیران، حیران کو کہتے ہیں لب بستہ یعنی لب بند ہوں، دلگیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی افسردہ، غمگین، اداس۔ غنچے کے معنی کیا ہے؟ یعنی غنچہ اسے کہتے ہیں جو بن کھلا ہو، وہ پھول جو ابھی تک کھلا نہ ہو۔ خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے، زبانی کا مطلب یعنی اس کے منہ سے، یعنی تیرا پیغام ہی آئے۔ اب اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میرے لب خاموش اور دل پریشان ہے، کاش محبوب کا کوئی پیغام خوشبو کی زبانی ہی مل جائے۔ تو تشریح کی طرف لیے چلتا ہوں۔ شاعرہ ادا جعفری اس شعر میں کہنا یہ چاہتی ہے کہ چمن کی کلیاں آج بہت اداس ہیں، اس کے ہونٹ بند ہیں اور حیران بھی ہے اور پریشان بھی ہے۔ وہ کیوں حیران ہے، وہ پریشان ہے؟ پریشان اس لیے ہے کہ اسے محبوب کے حوالے سے کچھ ہی پتہ نہیں چل رہا۔ تو اب یہ چاہتا ہے، اب یہ یعنی شاعرہ یا اسی طرح کہنا چاہ رہی ہے کہ وہ تیرا پیغام اپنی زبان سے بیان کرنے سے قاصر ہے، یعنی محبوب کی طرف سے تو جواب نہیں آ رہا، تو لہٰذا یعنی جب جواب نہیں آتا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے تاکہ اس تک ان کا پیغام پہنچ جائے، یا محبوب کی طرف سے ان کے حوالے سے یعنی خبر پہنچ جائے۔ اب تیرا پیغام خوشبو کی زبانی مجھ تک پہنچ جائے تو وہ بھی غنیمت ہے۔ وہ اس لیے غنیمت ہے کہ جب ان کا اتا پتہ معلوم نہ ہوتا ہو، جب ان کے حوالے سے کچھ انفارمیشنز نہ ہو، معلومات نہ ہو، تو پھر تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ محبوب کے حوالے سے یعنی معلوم ہو جائے۔ اور آج کل تو موبائل کا دور ہے، آج کل موبائل کے دور میں یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک عام روٹین کے مطابق کسی کو کال ملا رہے ہوتے ہیں، تو کال جب نہیں مل رہی ہوتی تو اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ سگنل کا پرابلم ہوگا، سگنل کا مسئلہ ہوگا، سگنل کا مسئلہ ہوگا، اس وجہ سے کال نہیں مل رہی، میں میسیجز کر رہا ہوں وہ میسیجز ان تک پہنچ نہیں پا رہے۔ تو کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے، لیکن یہ اصل میں شاعرہ کہتی ہیں کہ اس شعر میں شاعرہ ادا جعفری نے اردو شاعری کا ایک روایتی مضمون بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور کہتی ہے کہ میں حیران بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں، اور میرے لب خاموش ہیں۔ حیران اور پریشان اس لیے ہوں کہ کوئی واسطہ، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں کہ جس سے محبوب یعنی کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس کے ذریعے سے میں محبوب سے رابطہ کر سکوں، اور رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے میرا دل پریشان ہے، اداس ہے کہ محبوب میرا کس حالت میں ہوگا یا عاشق میرا کس حالت میں ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک پریشانی اور یہ ایک فطری جذبہ ہی ہوتا ہے انسان کے دل میں کہ جب وہ کسی کو کال ملا رہے ہوتے ہیں یا کوئی بندہ کسی رشتہ دار کو کال ملا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس وقت ایمرجنسی ہوتی ہیں، ضرورت ہوتی ہے کسی کی خبر پوچھنے کے لیے، یا کوئی خبر دینا پڑتا ہے یا خوشخبری دینی پڑتی ہے یا بیڈ نیوز دینا پڑتا ہے یا اسی طرح، تو یہ ایک فطری جذبہ ہوتا ہے کہ انسان، اور یہاں پہ تو یہ محبوب کی بات ہو رہی ہے اور عاشق کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ ایک فطری جذبہ بھی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے حوالے سے یعنی خیر خیریت ضرور پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا محبوب کس حال میں ہوگا، اور محبوب سے رابطے کے لیے ہر طرح کے وسائل استعمال کرتا ہے، چاہے کوئی وسیلہ ہو، چاہے کوئی بھی ذریعہ ہو، لیکن محبوب سے بات ہو جائے، اس کے حوالے سے مجھے معلومات ہو جائے۔ اور اگر پھر بھی ملاقات کا کوئی ذریعہ نہ ملے تو دل کا پریشان ہو جانا تو فطری بات ہے، یعنی دل پریشان تو ہو جاتا ہے۔ جس طرح بقول ایک شاعر کہ طلب ایسی
کہ بسالو دل و جاں میں اسے، طلب ایسی کہ بسالو دل و جاں میں اسے، نصیب ایسا کہ میسر دیدار بھی نہیں۔ تو اب یہاں پہ یعنی شاعرہ اپنی انہی جذبات کو یا انہی جذبات کی عکاسی کے لیے یعنی لفظ غنچے کا استعمال کیا ہے، اور غنچے خاموش ہیں اور دکھی ہے، پریشان ہے۔ تو غنچے سے مراد ادکھلا پھول ہوتا ہے۔ ادکھلا پھول یا غنچے کا ذکر دل کی خواہشات کے پورے نہ ہونے کے حوالے سے کیا ہے۔ تو یعنی غنچے حیران و پریشان اور خاموش ہیں، اور وہ کھلی اس لیے نہیں ہے کیونکہ محبوب کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی پیغام نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصل میں انہوں نے یہاں پہ دل کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہاں پہ انہوں نے ایک استعارہ اور ایک تشبیہ کا استعمال کیا ہے کہ میرا جو دل ہے یعنی غنچے جو ہے وہ پریشان ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے استعارتاً اور علامتاً انہوں نے استعمال کیا ہے کہ غنچے پریشان ہے، تو غنچہ یہاں پہ انہوں نے اپنے دل کو کہا ہے۔ جب یعنی بہار کا موسم آ جاتا ہے تو غنچے کھل جاتے ہیں، پھول کھل جاتے ہیں، اور باغ میں یعنی سرسبز و شادابی آ جاتی ہیں، باغ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے جہاں پہ پھول کھلے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ شاعرہ خود بھی اسی طرح یعنی اسی کشمکش سے دوچار ہے، ان کا دل خفا ہے۔ اس حوالے سے ایک شعر میرے ذہن میں یاد آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اب اگر جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، یہ پیشاور سے تعلق رکھنے والا ایک شاعر ہے، اب ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو بڑا مطلب ایک مشہور شعر ہے کہ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے۔ مطلب انسان کا جب موڈ جیسا ہو، اس کا مزاج جیسا ہو، ویسا منظر ہوتا ہے۔ تو مزاج کے مطابق وہ منظر بھی ان کو اسی طرح دکھ رہا ہوتا ہے۔ منظر کا مطلب نظروں سے جو جگہ نظر آتی ہے، آنکھوں سے جو جگہ نظر آتی ہے، اس کو منظر کہتے ہیں۔ تو موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے، یعنی جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ تو جب انسان کا دل کا موسم اچھا ہے تو اس کو باہر کا موسم بھی اچھا لگے گا۔ جب انسان کا دل کا موسم خفا ہے تو وہ باہر اگر یعنی سرسبز و شادابی کیوں نہیں ہے، باہر یعنی پھول کھلے کیوں نہیں ہے، باہر ایک چشمے سے پانی بہہ کیوں نہیں رہا ہوگا، یعنی سرسبز و شاداب جگہ کیوں نہ ہو، جب ایک انسان کا دل کا موسم خفا ہوتا ہے، ویران ہوتا ہے، دل ویران ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے، تو پھر اس کو یعنی بیرونی جو موسم ہے اس کا ان کے مزاج پہ، دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ بہرحال تو اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو ایک شعر عرض کر دیا، تو شاعرہ کا جو دل ہے وہ خفا ہے۔ جس طرح ایک شعر ہے، مقتول ایک شاعر کہ دیکھا نہیں وہ چاند سا چہرہ کئی دن سے، دیکھا نہیں وہ چاند سا چہرہ کئی دن سے، تاریک نظر آتی ہے دنیا کئی دن سے۔ اس لیے اب وہ خوشبو کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا شاعرہ کہتی ہیں کہ کاش ہوا چلے اور باغ میں موجود خوشبو ہی مجھے محبوب کے بارے میں کوئی خبر دے، کوئی پیغام دے، کوئی سندیسہ دے۔ کیونکہ خوشبو کو کہیں کوئی بندہ مقید نہیں کر سکتا، کوئی قید نہیں کیا جا سکتا۔ اسی خوشبو کو کسی جگہ پہ لوگ بند نہیں کر سکتے، یعنی اس کو قید کرنا، یہ کسی یعنی جگہ پہ اس کو کسی جگہ پہ رکھنا، بند کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے شاعرہ کہتی ہے کہ خوشبو کے ذریعے پیغام آئے۔ خوشبو تو وہ ہے جو مکان کے قید سے آزاد ہے، کوئی بندہ کسی جگہ پہ ان کو قید نہیں کر سکتا، وہ ہر جگہ، ہر مکان، ہر دروازے کے یعنی آگے سے گزرتی ہے، تو اس پر کوئی پابندی لوگ لگا نہیں سکتے۔ جس طرح ایک شاعر بقول شاعر جو اور کچھ ہو تیری دید کے سوا منظور، جو اور کچھ ہو تیری دید کے سوا منظور، تو مجھ پر خواہش جنت حرام ہو جائے۔ اس لیے شاعرہ خوشبو سے مخاطب ہے، کیونکہ خوشبو ایک ایسا ذریعہ ہے جو کسی بھی قسم کی پابندی یا مجبوری سے آزاد ہے، اور مجبوری سے آزاد ہے تو ظاہر ہے کہ وہ محبوب کے حوالے سے بھی پیغام پہنچا سکتا ہے۔ خوشبو ہر جگہ پہ پہنچ رہی ہوتی ہے، تو جب خوشبو
گلاب کے پھولوں سے جو خوشبو نکلتی ہے، چاہے رات کی رانی کیوں نہ ہو، تو یعنی اس سے خوشبو بہت دور تک یعنی پھیلتی ہے۔ تو شاعرہ کے ذہن میں یا ان کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے مجھے خبر ملے کہ میرا محبوب کس حال میں ہوگا، پریشان ہوگا، اس کی دل کی حالت اچھی ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ جب بندہ کوئی بندے سے محبت کرتا ہے، عاشق محبوب سے محبت کرتا ہے، تو کسی نہ کسی ذریعے سے اس کے دل میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ میرا محبوب کس حال میں ہوگا، ان کی طبیعت کیسی ہوگی، ان کا مزاج کیسا ہوگا۔ تو یہ مزاج معلوم کرنے کے لیے، طبیعت معلوم کرنے کے لیے اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی شاعر کچھ اس طرح حالات سے یعنی شاعرہ دو چار ہے۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ اس شعر سے بھی آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور آپ اس شعر سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ اگر آپ کو اس شعر کی تشریح سے فائدہ ہو گیا تو آپ لوگ اس شعر کی تشریح دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور میرے چینل پہ نئے ہر آنے والے ان کو چاہیے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آپ لوگوں کو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔